ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ اپنی ملکیت یعنی اپنے ملک کی سیر کو نکلا۔ وہ اپنی رعایا کی خبر لینا چاہتا تھا۔ دورے کے دوران اس کی نظر ایک ملنگ پر پڑی جو راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دوری اور ایک پرچ کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے مزید نوٹ کیا کہ اس پرچ پر صرف چند چھولے پڑے تھے۔ وہ ملنگ مسکرا رہا تھا۔ ملنگ کی مسکراہٹ میں اتنا شدید اطمینان اور اتنا ہی شدید سکون ظاہر ہو رہا تھا، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیر وہ آگے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسی طرح سے خوش باش بادشاہ کی پالکی پھر بھی آگے بڑھ گئی۔ تیسرے دن جب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا اور پھر اس دن بھی اس غریب کو اتنا مطمئن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ پالکی رکوائی، نیچے اترا اور اس درویش کے پاس چلا آیا۔ اسے بتایا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور 3 دن سے تیری مسکراہٹ اور مفلسی کو یکجا ہونا مجھے ہرگز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں خوشی دیتا ہے؟ میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے مگر میں پرسکون نہیں ہوں۔ کیا تمہارے پاس پوشیدہ دولت ہے؟ درویش نے نفی میں سر ہلایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہارا خاندان ہے یا گھر والے جو تم سے نہایت رغبت رکھتے ہیں؟ درویش بولنے لگا، جی نہیں حضور، میں تو بالکل تنہا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرے پاس ان چھولوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوال پوچھا، وہ یہ کہ کیا پھر تمہیں اللہ نے قابل فخر صحت سے نوازا ہے جو تم اتنے خوش ہو؟ ملنگ بولا، ہرگز نہیں، میرے آتے دانت ٹوٹ کر گر چکے ہیں اور ٹھنڈ سے میری ہڈیاں درد کرنے لگتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ بھائی صاحب کیوں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو؟ ملنگ بولا، اللہ پر یقین رکھو، اس پر توکل کرو، اس نے تمہیں جس حال میں، جن حالات میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا ہے وہ اس کا فیصلہ ہے، وہ تمہاری نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ اس کو پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا۔ صبر شکر کر اللہ کی رضا میں رضامندی ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ رزق اس نے دینا ہے، وہی دے گا۔ مجھے روز چھولے مل جاتے ہیں اور میں انہی میں خوش ہوں۔ تو ہمیں زندگی میں ہر حال میں، چاہے ہم خوش ہوں یا ناخوش، مصیبت میں ہوں یا بے روزگاری میں مبتلا ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مایوس کرنے والا صرف شیطان ہوتا ہے۔ خوش رہنے والا شخص صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں اتارتا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں اور میری بہنوں کی نیک تمنائیں اور دل کی مرادیں پوری فرمائے، آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔